ناظرین، وہ جو تنازع ہے جو آج کل سارے پاکستان کا بلکہ دنیا کا موضوع بنا ہے، اور وہ یہ DGISI کی تقرری کے معاملے کے حوالے سے ہے۔ کیا فیض حمید کنٹینیو کریں گے؟ کیا وہ پشاور کے کور کمانڈر ہوں گے؟ کیا جنرل ندیم انجم کراچی سے آ کے ISI کی کمانڈ سنبھال لیں گے؟ یہ معاملات ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے، اور اس سے بہت زیادہ ابہام پیدا ہو رہا ہے، کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اور اس کنفیوژن کا ذمہ دار بنیادی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ اچھی معلومات آپ کو دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے جائیں۔ تو جناب، معاملہ تو وہیں پہ کھڑا ہے۔ ISPR کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ اچھا، اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں، یہ پروگیٹو تو پرائم منسٹر کا ہے کہ پرائم منسٹر چوز کرتا ہے DGISI، لیکن آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں، ہمیشہ سے ISI کے سربراہ کا نوٹیفیکیشن ISPR کی طرف سے آتا ہے۔ وہی فیصلہ کرتے ہیں، وہی اطلاع کرتے ہیں، وہی عوام کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ کنفیوژن ماضی میں کبھی پیدا نہیں ہوا، اور اس دفعہ کنفیوژن پیدا ہو گیا، اور کنفیوژن بھی ایسا کہ بچہ ڈسکس کر رہا ہے کہ DGISI کی پوسٹنگ صحیح ہے، جنرل ندیم انجم کی پوسٹنگ صحیح ہے، یا باقی جو ساری پوسٹنگز ہوئی ہیں وہ درست ہیں نہیں ہیں، عمران خان کیا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں کسی قسم کا ایکسٹرنل اوپینین یا پریشر برداشت کرنے کے عادی نہیں ہے۔ وہ بلکہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی بات ہی نہ کرے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ ہر شخص اس موضوع پر بات کر رہا ہے، سینکڑوں ویلاگز ہو رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا البتہ چپ ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے اسپیکولیشن کی بھرمار ہے۔ ماضی میں بہت زیادہ دفعہ DGISI کی نام سامنے آئے ہیں، آج تک کبھی اس کی اپوائنٹمنٹ اس طرح ڈسکس نہیں کی گئی۔ یہ بالکل خاموشی سے کام ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تاثر نہیں دیا جاتا، اور بس ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو سپیکولیشن ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، یا جو چیز آرمی کو ناپسند ہے وہ چیز کون کروا رہا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا مدعا، اس کا الزام عمران خان صاحب کے اوپر جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات کافی عرصہ پہلے پتہ تھی کہ جنرل فیض حمید کچھ عرصے کے بعد کور کمانڈر بن جائیں گے پشاور کے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جنرل فیض حمید ایک دفعہ پشاور کور کا وزٹ بھی کر چکے تھے، اور اس کے بعد معاملات بڑے سمپل ہیں۔ پرائم منسٹر کو ساری باتیں پتہ تھی کہ کیا کیا پوسٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن اچانک جو خیال آیا جس کی وجہ سے یہ تعطل اختیار کیا گیا۔ اب یہ بھی ایک خبر ہے اور سنی سنائی بات ہے، اس کی کنفرمیشن آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جمہوریت کے ساتھ یا پاکستان کے سٹانس کے ساتھ، یا پھر جنرل فیض حمید کی پرائم منسٹر کے ساتھ قربت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جنرل فیض حمید کی راہ میں اگر کوئی روڑے اٹکا رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس لیے کہ 2 دن پہلے جب یہ ساری پوسٹنگ ہو چکی تھیں اور ان کے نام بس اناؤنس ہونے تھے، یہ باتیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، کوئی سرپرائز نہیں ہوتا۔ تو کچھ سنا ہے کہ معاملہ روحانیت کا تھا، اور وہاں سے عمران خان صاحب کو حکم آیا کہ آپ جو ہیں ان کو کنٹینیو کروائیں۔ اب خان صاحب مختلف قسم کے بات تو نہیں ٹالتے، مختلف قسم کے بہانے تلاش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس معاملے کو ابہام کا شکار کر دیا گیا۔ دیکھیے، جب کوئی بھی معاملہ دنیا میں ابہام کا شکار ہوگا، لوگوں کو درست انفارمیشن نہیں ملے گی، تو پھر اس سے افواہیں جنم لیں گی، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہی افواہیں جنم لے رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کافی بڑی حماقت کی ہے، اور وہ ابھی اس کو لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں۔
کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جو کیبنٹ کے اندر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ 1-2 دن میں سالو ہو جائے گا، یعنی نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے امیج کو کیوں نقصان پہنچایا عمران خان نے اور کس طرح۔ دیکھیے، جب انہیں کور کمانڈر پشاور ٹرانسفر کیا گیا تو یہ بنیادی طور پر ان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ نام جو اگلے آرمی چیف کے لیے جا رہے ہیں، اسپیکولیشن اس کے بارے میں ہو رہی ہے، اس میں بھی جنرل فیض حمید کا نام اب آ گیا۔ کور انہوں نے کمانڈ کرنی تھی، اور وہ جو ہے اس سے خوشی تھے، ظاہر ہے ان کی پروموشن ہوئی ہے، انہیں کور کمانڈ کرنے کو مل گئی ہے۔ لیکن عمران خان نے یہ جو پھڈا کریٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کو جو ظاہر کیا ہے، اس سے انہوں نے جنرل فیض حمید کے امیج کو بہت نقصان پہنچایا۔ عمران خان صاحب کا مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا ایک پیج قائم ہے، عمران خان جس طرح الیکشن جیت کر آئے ہیں، جس طرح وہ حکومت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جنرل فیض کے مرہون منت تھا، اور اگر جنرل فیض نہ ہوئے تو شاید یہ خوابوں کا محل دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ تو اس سے نہ صرف عمران خان نے جنرل فیض حمید کے امیج کو نقصان پہنچایا، بلکہ اس سے پاکستان آرمی کے امیج کو بھی نقصان پہنچایا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ یہ بات کہیں گے کہ ہر وقت مریم نواز اور نواز شریف یہ بات کرتے رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں۔ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا 1 پوائنٹ نقطہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومتی یا جمہوری کاروبار میں شریک نہ ہو، یعنی حکومتیں نہ گرائے، الیکشن میں دھاندلی نہ کروائے، یہ سب کچھ۔ اور اس کا رد عمل کبھی غصے کی صورت میں نہیں آیا، اس کا رد عمل ہمیشہ ISPR کی طرف سے پریس بریفنگ میں آتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ آرمی کا سارا سسٹم ایک نقطے پہ چلتا ہے، یونٹی آف کمانڈ کے اوپر، یعنی جو اوپر سے جو افسر نے کمانڈ دی ہے اس کو فالو کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی ایک جگہ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے سے بڑے لیول تک اگر اس میں کوئی رکھنا پڑ جاتا ہے تو اس رکھنے کی وجہ سے اس انسٹیٹیوشن کے امیج کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی باتیں ہیں کہ جمہوریت اور فوج کا سیاست میں کردار، وہ باتیں بالکل درست ہیں، میں خود ان کو تسلیم کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بے شک نواز شریف کا دور ہو، بھٹو کا دور ہو، بے نظیر بھٹو کا دور ہو، آپ کو یاد ہے کبھی کہیں ڈسکس ہوا ہو کہ ڈی جی ISI کی پوسٹنگ کے اوپر اتنا بڑا فیاسکو کریٹ کر دیا ہو؟ اور بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ یہ انٹینشنل ہے۔ عمران خان صاحب جو اپنے محسن ہوتے ہیں ہمیشہ انہیں کھجل کر کے چھوڑتے ہیں، تو یہی صورتحال ہمیں اب نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جتنی جلدی سالو ہو جائے گا، جتنی جلدی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اتنا بہتر ہوگا۔ اور عمران خان صاحب اگر اس پہ اٹکے رہے اور نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو انٹرنل سسٹم جو آرمی کا ہے، کسی کور کمانڈر نے ادھر جانا ہے، کسی نے ادھر جانا ہے، ادھر کی پوسٹنگ ادھر کی پوسٹنگ، وہ سارا معاملہ تعطل کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ ایک پوسٹنگ عمران خان صاحب روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس پوسٹنگ کے رکنے سے باقی سارا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو DGI کی اپوائنٹمنٹ کی خبر کبھی اتنی بڑی نہیں رہی، کبھی سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا، یہ اب ہر شخص بات کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب شاید یہ بات انٹینشنلی کروا رہے ہیں۔ اس کا بڑا آسان سا حل تھا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا دیتے، اور وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ تو یہ معاملہ لنگر آن ہوتا جا رہا ہے۔ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ روحانیت وغیرہ کا ہے، اس میں وہ سارے اینگلز نہیں ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک تکلیف دہ
ایسپیکٹ بن گیا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ میرے خیال میں زندگی میں انہوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن اس طرح وہ پورے ایک انسٹیٹیوشن کے امیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ایک کور کمانڈر کے امیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ایک شخص کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کبھی بھی اس طرح کی باتیں ماضی میں ہمارے ہاں نہیں ہوئی. یہ تکلیف دہ عمل ہے اور اس پہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. مثلا یا تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ہی کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے یا پھر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے. یہ معاملہ بہت بڑے کنفیوژن کا حصہ بن گیا ہے، اور جو آرمی کو سخت ناپسند ہے کہ ہر کوئی شخص ان کے اپوائنٹمنٹ اور پوسٹنگز پر بات کرے، تو یہ ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. اگر یہ معاملہ اگلے 2-3 دن تک حل نہیں ہوتا تو مجھے یوں لگتا ہے اس پہ ایک سخت ایکشن ہوگا، اور وہ میں اور آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے جو اس وقت افواہیں جنم لے رہی ہیں ان میں حقیقت بالکل نہیں ہے. مثلا یہ کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے، عمران خان شاید زبردستی جنرل فیض کو اپنے پاس رکھ لیں گے، عمران خان شاید استعفیٰ دے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا بھئی. یہ عمران خان جس طریقے سے حکومت میں آئے ہیں وہ کسی کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. وہ بلیک میل ہو تو سکتے ہیں، بلیک میل کر نہیں سکتے. تو اور پھر یہ دیکھیے عمران خان کو کتنا مارجن دیا جا رہا ہے. اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ نواز شریف کے زمانے میں ہوا ہوتا تو اس وقت سارے ملک میں اور الیکٹرانک میڈیا پر غدار نواز شریف کے نعرے لگ رہے ہوتے، اور کبھی یہ الزام پرویز رشید پہ آ جاتا، کبھی مریم نواز پہ آ جاتا، جیسے ڈان لیکس پہ آئے تھے. اب سب کو پتہ ہے یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا. شاید جو ہمارے ہاں لیجٹمیٹ حکمران ہوتے ہیں، جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں. جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں انہیں بہت سے مارجن حاصل ہوتے ہیں. اس کنفیوژن سے یہی پتہ چل رہا ہے.